السلام علیکم، میرا نام ہے راشد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو چیپٹر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے 5th کلاس کا اسلامیات کا چیپٹر نیم جو ہے وہ صوفیہ اکرام۔ میرے پاس جو چیپٹر کی بک ہے، بک کا جو پیج ہے، چیپٹر کا جو پیج نمبر ہے وہ ہے 103۔ آپ لوگ اپنی بک کے حساب سے پیج اوپن کر لیں۔ چلیں جی، ہم شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صوفیہ اکرام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ کی رضا اور اس کے احکام کی مکمل پابندی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ صوفیہ اکرام کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت و تبلیغ ہے۔ دیکھیں جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے میں جو ہے وہ مدد کی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف لائے ہیں۔ تو یہ جو پرسنالٹیز ہیں، یہ جو صوفیہ اکرام ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور ون بائی ون ہم جو ہے وہ ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور پڑھیں گے اور دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ یہ کون تھے اور انہوں نے کیا کام کیا اور یہ آج کہاں ہیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے دنیا کے دور دراز علاقوں تک اسلام پہنچا، ایسے علاقے جہاں پر اسلام نہیں پہنچ سکا کسی وجہ سے، یا پہنچا لیکن لوگ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بعد میں ان کی نسلیں بھی اسی طرف چل پڑی تو ان کو بعد میں اسلام تک سے واقف کروایا۔ صوفیہ اکرام کے حسن اخلاق، حسن عمل اور تبلیغ دین کے نتیجے میں بے شمار بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آئے اور کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سبق میں ہم چند صوفیہ اکرام کے مختصر حالات زندگی اور تعلیمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، پہلے جو صوفیہ اکرام میں آتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی صاحب، ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شمار عظیم صوفیہ میں ہوتا ہے۔ آپ 470 ہجری میں ایران کے صوبے جیلان میں پیدا ہوئے، تو جیلان سے جیلانی بن گئے وہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین شیخ الاسلام اور تاج العارفین ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر دیگر اسلامی علوم حاصل کیے۔ آپ اپنے دور کے عظیم فقیہ تھے، مطلب کہ زبردست قسم کے عالم تھے۔ آپ کی چند مشہور تصانیف مفاتح الغیب ہے۔ آپ نے 40 برس تک لوگوں کی اصلاح کا کام سر انجام دیا۔ آپ نے لوگوں کو تعلیم دی کہ خود کو اپنے رب کی اطاعت سے آراستہ کریں۔ جب آپ نے 561 ہجری میں وفات پائی، آپ کا مزار بغداد میں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں انہوں نے 561 ہجری میں 470 ہجری میں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور 561 ہجری میں وہ وفات پا رہے ہیں اور آپ کا مزار آج جو ہے وہ بغداد میں موجود ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے بارے میں یہ انفارمیشن تھی۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں حضرت جلال الدین رومی۔ حضرت جلال الدین رومی کا شمار اپنے دور کے اکابر صوفیہ میں ہوتا ہے۔ آپ فقہ اور تصوف کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ ایک صوفی شاعر کے طور پر مشہور ہوئے۔ حضرت جلال الدین رومی 604 ہجری میں خراسان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد اور لقب جلال الدین ہے۔ آپ مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ نے لوگوں کو میانہ روی اختیار کرنے اور غرور و تکبر سے دور رہنے کا درس دیا۔ مولانا رومی کی مایا ناز کتاب کا نام مثنوی مانوی ہے۔ آپ نے تقریباً 68 برس کی عمر میں 672 ہجری میں کونیا میں وفات پائی اور وہیں پر دفن ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی حضرت داتا گنج بخش۔ حضرت یہ ان کا مزار ویل نون ہے، جو بھی لاہور میں کبھی گئے ہوں تو وہ ان کے مزار پہ ضرور جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں نارملی بچوں کو تھوڑا پتہ ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہے۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری 1009 میں افغانستان کے شہر غزنی کے قریب حجویر میں پیدا ہوئے، تو حجویر سے حجویری ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری اپنے دور کے بہت بڑے صوفی اور ولی اللہ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری نے لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت سی کتابیں لکھی۔ حضرت داتا گنج بخش کی مشہور تصنیفات کشف المحجوب اور کشف الاسرار ہیں۔ آپ نے 1072 میں لاہور میں وفات پائی۔ آپ کا مزار لاہور میں ہے۔ سید محمد راشد برے صغیر کے بہت بڑے عالم دین، صوفی، محدث ہیں۔ آپ 1171 ہجری میں سندھ کے ضلع خیرپور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خدمت خلق میں بسر کیا۔ آپ نے لوگوں کی روحانی اصلاح اور تربیت فرمائی۔ آپ نے سندھ کے شمالی پنجاب، بلوچستان، رنگ، کچھ اور راجستھان تک کے سفر کیے۔ آپ نے 1234 ہجری کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ دیکھیں جی، ان صوفیہ اکرام کی جو تبلیغ ہے، ان سے ہمیں یہ انسانیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ انہوں نے ہمیں کیا سکھا. انہوں نے ہمیں وہی دین سکھایا جو صحابہ کرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دنیا کو سکھایا. تو لیکن ان کی کاوشیں یہ تھی کہ جن علاقے صحیح طرح سے مسلمان وہ نہیں تھے، یا ان کی رسم و رواج الگ تھے، یا وہ ہندو تھے، کافر تھے، یہودی تھے، ان علاقوں میں جا کے ان کو جو ہے وہ اسلام سے دوبارہ روشنا کروایا اور اسلام کی طرف لے کر آئے، اور کافی لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا. تو ہمارے لیے یہ بھی محترم ہے، تمام پرسنالٹیز جتنی بھی ہمیں اس چیپٹر میں ڈسکس کی ہیں ہمارے لیے بہت محترم ہے. چلیں جی آئیے اس کی چیپٹر کی ہم ایکسرسائز کو ڈسکس کرتے ہیں. پیج نمبر 105 میری بک کے مطابق پیج نمبر 105. عبد القادر جیلانی کا سن پیدائش ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا 470 ہجری، تو پہلے ایم سی کیو اس کا جواب ہے 470 ہجری. شیخ عبد القادر جیلانی نے لوگوں کی اصلاح کا کام سر انجام دیا. جی بالکل 40 سال تک. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. مولانا رومی کا مزار واقع ہے پونیا میں، تو یہ پیدا بھی وہیں ہوئے تھے اور ان کا مزار بھی وہیں ہے. حضرت داتا گنج بخش اجمیری کی کنیت ہے ابو الحسن. سید محمد راشد پیدا ہوئے 1171 ہجری میں، پیدا ہوئے 1171 ہجری میں. جی صوفیہ کرام نے دنیا کے دور دراز علاقوں تک ڈیش پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. اب میں خالی جگہ کو ڈسکس کر رہا ہوں. صوفیہ کرام نے دنیا کے دور دراز علاقوں میں ڈیش پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. اسلام پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. شیخ عبد القادر جیلانی اپنے دور کے عظیم فقہ مولانا رومی نے لوگوں کو ڈیش اختیار کرنے کا درس دیا. میانہ روی اختیار کرنے کا درس دیا. حضرت داتا گنج بخش اجمیری نے لوگوں کو ڈیش زندگی گزارنے کی ترغیب دی. با عمل یعنی عمل کے ساتھ زندگی گزاریں. صرف یہ کہہ دینا اچھا نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، خود جھوٹ بولنا بند کریں اور ہمیشہ سچ بولیں، تب جا کے دوسروں کو آپ سکھائیں. سید محمد راشد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خدمت خلق میں بسر کیا. اور یہ تھی ہماری آج کی ایکسرسائز چیپٹر کی، صوفیہ کرام کے چیپٹر کی ایکسرسائز. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر سمجھ نہیں آیا تو کائنڈلی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اس چیپٹر کو مزید دوبارہ سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. اور اب تقریباً ہمارا جو یہ اسلامیت کی بک ہے یہ ختم ہونے جا رہی ہے. غالباً 2 یا 3 چیپٹر مزید رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اگلی، جی بالکل 2 چیپٹرز رہتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیوز میں یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اور میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو ہے تاکہ میں اپنے اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو اچھا بہتر انفارمیشن دے سکوں. دیکھیں جب کوئی ویڈیو بناتا ہے تو وہ آپ سے یہ ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اور گرمی اپنے عروج پر ہے، بہت زیادہ گرم موسم ہے. میری آپ بچوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر پر موجود رہیں. اگر آپ گھومنے پھرنے اپنی نانی اماں یا خالہ ماموں چاچو تایا کسی کے بھی گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی گرمی کا خاص خیال رکھیں، گھر میں رہیں، اور شام کے وقت یا صبح کے وقت ہی گھر سے باہر جائیں. اور دوپہر کے وقت غیر ضروری ضرورت کے بھائی اگر ضرورت نہ ہو تو آپ نے باہر نہیں جانا، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، آپ بیمار ہو جائیں گے. اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ضرور کریں. چلیں جی آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.